کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع اور پیروی وہ بزرگوں کی، یہ موضوع اور یہ عنوان اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے کلمہ تو پڑھا، مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا تو ہوئے اور نام بھی ہمارا اسلامی رکھا گیا، یعنی ماں کی گود میں ہمیں کلمہ مل گیا، کوئی قربانی نہیں اور ہمارا اسلام کے لیے کچھ گیا نہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہمارے جسم کے اوپر تو اسلام آیا، لیکن ہمارے دلوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یعنی جسم تو ہمارے مسلمان، لیکن دل ہمارے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی مسلمان اور یہی معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کو مؤذن 5 مرتبہ یہ آواز لگا کر بتاتا ہے، سناتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جو مؤذن 5 وقت یہ گواہی دیتا ہے اور ہم اس کی گواہی کو سنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ چیز جاندار ہو بے جان ہو، قیامت والے دن اس کی گواہی کے اوپر گواہی دے گی۔ تو یہ گواہی کس بات کی ہوتی ہے؟ گواہی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری یہ اذان، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری زندگی کے تمام قسم کے لین دین کے معاملات، میری تجارت اور معیشت، میری نکاح اور میری طلاق، میرا سارے زندگی کے معاملات وہ اس محمد الرسول اللہ کے مطابق ہوں۔ یہ ہے جی اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو کہ اذان میں 5 مرتبہ ہمیں سنایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہی مؤذن اور وہی معاشرہ جس نے اس بات کی گواہی دی ہے اور جنہوں نے اس گواہی کو سنا ہے، وہ سارے کے سارے مل کر اسی اذان کے بعد پھر اسی نبی کے مخالف طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، نماز حنفی۔ چلے نماز حنفی بھی پڑھ لی، لیکن نماز حنفی پڑھنے کے بعد اب وہی معاشرہ اور وہی مؤذن جو کہ اذان کے اندر گواہیاں دے رہا تھا، جو کہ اذان کے اندر شہادت دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اب وہی مؤذن باہر نکلتا ہے، رکشے پہ بیٹھتا ہے، دکان کھولتا ہے تو وہاں پر قوالی لگا دیتا ہے۔ پوچھا جی قوالی کیوں لگاتے ہو صبح صبح؟ تو آگے سے جواب آتا ہے جی قوالی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ یہ قوالی لگانے سے ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہی مؤذن اور یہی معاشرہ نماز کے اندر تو یہ کہہ کر آیا، یہ اللہ کے ساتھ یہ بات کر کے آیا کہ یا ربی و تبارک اسمک، کہ یا ربی آپ کا نام، یا اللہ تیرا نام برکت والا ہے، کہ برکتیں اور رحمتیں ساری کی ساری یا اللہ وہ آپ کے نام میں۔ لیکن وہی مؤذن اور وہی معاشرہ جب باہر نکلتا ہے تو رب کے نام کو چھوڑ کر، رب کے کلام کو چھوڑ کر قوالیوں کے اوپر برکتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر قوالی بھی کون سی؟ قوالی بھی کون سی؟ داتا جی دی گلی چو مکان ہونا چاہیے، عشق والی گلی چو مکان ہونا چاہیے۔ اور یار ابھی تو نماز کے اندر اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے؟ ابھی اللہ کے ساتھ کون سی گفتگو کر کے آئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہے، کوئی بھی رکعت ہو، لیکن نماز کا ابتدا سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی رب کا تو پھر میں نے رب کا ترجمہ کر دیا، رب کا ترجمہ کیا ہے سر؟ یہ آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے لوگ، ہمارے مولانا وہ ہمیں قرآن سے کیوں روکتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت کا ٹیسٹ ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ بھی اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتے، کہ قرآن کی پہلی آیت، آغاز پہلی سورت کی پہلی آیت کیا کہتی ہے، کون سا عقیدہ ہمیں دیتی ہے، کون سا عقیدہ ہمیں سمجھاتی ہے اور سکھاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، دینے والا، پرورش کرنے والا، داتا۔
وہی معاشرہ جب باہر نکلتا ہے تو داتا جی دی گلی چ مکان ہونا چاہیے. اور نماز کے اندر داتا کس کو کہہ کے ہیں؟ نماز کے اندر داتا کس کو مانا ہے؟ نماز کے اندر تو کہہ کے یا ربی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، کیونکہ یا ربی آپ تمام مخلوقات کے تمام جہان والوں کو یا اللہ آپ ہی پالنے والے، داتا آپ ہیں. لیکن وہی مؤذن اور وہی معاشرہ جب باہر نکلتا ہے، نہ پھر نماز کی کوئی پرواہ، نہ اذان کی کوئی پرواہ، نہ اذان کی شہادت کی کوئی پرواہ، نہ نماز کے اندر کہے گئے کلمات کی کوئی پرواہ کرتا ہے. یعنی کہ ہم نے زبانی طور پر، جسمانی طور پر تو اسلام قبول کیا، وہ بھی اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وگرنہ جو ہندو ہے وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو کر وہ ہندو رہ کر ہی مر جاتا ہے. ہم مسلمان اس لیے ہیں شاید کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جبکہ اسلام اور قرآن اور اللہ رب العالمین اس جیسے انسانوں کا مطالبہ نہیں کرتا. قرآن تو ہمیں جگہ جگہ پر کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اس قرآن کو نازل اس لیے کیا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ رب سے کیا کہتے ہیں اور رب آپ سے کیا کہتا ہے. جب یہ پتہ چل جائے نا ہمیں کہ ہم اللہ سے نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ قرآن کریم میں ہمیں کیا کہہ رہا، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو دنیا کی ساری شرک کی گندگیاں اور غلاظتیں اور یہ بدعات اور خرافات یہ زمانے سے ختم نہ ہو جائیں تو ہمیں آ کے پکڑ لیجیے. یہ معاشرے کو قرآن سے دور کیا ہی اس وجہ سے کیا ہے، بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا کہ اگر اپنے فرقے بچانے ہیں اور اگر اپنے بزرگوں کے لائے ہوئے اس شرکیہ عقائد کو بچانا ہے تو لوگوں کو قرآن سے دور کر دو، لوگوں کے اندر یہ مشہور کر دو کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ یہ قرآن اگر یہودی اور عیسائی پڑھے تو اس کو ہدایت مل جائے، وہ ہدایت کے اوپر آ جائے. کتنے کروڑوں غیر مسلم، کروڑوں یہودی اور عیسائی ایسے دنیا کے اندر جو ہیں اور جو گزر چکے ہیں جن کا صرف یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کریم کو ہم نے ترجمے سے پڑھا تو ہماری زندگی ہی بدل گئی. قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اسلام ملا، قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اسلام کی دولت مل گئی. اور ہمارے مولویوں نے کیا مشہور کر دیا، قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ وجہ یہ ہے، یہ اس لیے قرآن سے دور کیا گیا کہ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے فرقے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ساروں کے سارے فرقوں کی جو ہے وہ عمارتیں وہ زمین بوس ہو جائیں گی جب آپ نے ترجمہ یہ پڑھ لیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا داتا ہے. جس نے یہ پڑھ لیا یار پالنے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ کسی بزرگ کو، کسی بابے کو یا کسی قبر دربار مزار کو کبھی کو وہ مشکل کشا کو داتا کہے گا؟ اس لیے آپ کو قرآن سے دور کیا گیا. تو خیر وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر رب کریم کو اور اللہ کو، قرآن کو سیریس نہ لیا، کسی فرقے کی تحت یا کسی بزرگ کی اتباع اور تقلید کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کبھی قرآن کو نہیں دیکھا، کبھی قرآن اور رب کو سیریس نہیں لیا. ان کے بارے میں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 سٹیپ کے اندر، توجہ جی، 4 مختلف آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور بتایا ہے. پہلی قسم کے وہ لوگ، توجہ جی، پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے دل سے محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. وہ اپنا تن من، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی زندگی وہ اپنے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کو نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت ہے. ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کو اللہ نے اتباع رسول اللہ کی اتباع کرنے کا سب سے جو نرم لہجہ تھا وہ اللہ نے اپنایا. سورۃ احزاب آیت نمبر 36 اور پارہ نمبر 22 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بھی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دے، جو چیز اللہ اور اس کا رسول بتا دے، فرما دے، حکم کر دے، پھر کسی بھی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کے اس فیصلے، نبی کے اس بتائے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرے. یہ سب سے نرم الفاظ ہے اور یہ سب سے نرم لہجہ ہے
اور سب سے سافٹ جو اسلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہے، جن کو کہا جائے یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جن کو کہا جائے یہ محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ فوراً اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز اور مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف کوئی عمل یا کوئی سوچ اپنے ذہن میں رکھے۔ سنن دارمی میں ایک روایت آتی ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی، اتنے جلیل القدر تابعی یہ کہتے ہیں کہ جی 40 سال تک میں نے کسی بندے کی گردن نہیں دیکھی، اور یہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ 40 سال تک کسی بندے کی گردن نہیں دیکھی۔ گردن نہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں نماز کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں، مجھ سے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں دوسری صف میں کھڑا ہوں اور بندہ پہلی صف میں کھڑا ہو اور مجھے اس کی گردن نظر آ رہی ہو۔ ہمیشہ میں نے جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے سامنے عصر کے بعد ایک بندے نے 2 نفل پڑھے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا حل کیا ہے، کیا منع کہاں ہے؟ ان کے سامنے ایک بندے نے 2 نفل پڑھے اور انہوں نے منع کیا کہ 2 نفل عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ سنن دارمی کی یہ روایت ہے، آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے 2 نفل ہی پڑھے، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ کیا اللہ مجھے ان 2 نفل اور 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو فرماتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہ تجھے 2 سنتوں کے پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، تجھے سزا اور عذاب اس وجہ سے ملے گی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ عصر کے بعد 2 نفل پڑھنا، لیکن تو نے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نفل ادا کیے، اس وجہ سے شاید تیری پکڑ ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتہائی نرم الفاظ استعمال فرمائے کہ کسی بھی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کی خلاف ورزی کرے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جی جو کہ لوگ کمزور ایمان والے ہیں تو مسلمان ہیں تو مومن، لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز ہیں، جنہیں اسلام بھی عزیز ہے اور اپنے رشتہ دار بھی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی رب نو بھی راضی رکھنا ہے کہ خاندان نو بھی راضی رکھنا ہے، جو کہتے ہیں کہ کنبہ قبیلہ بھی ہے اور اسلام بھی ہے، دونوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، دونوں کو راضی رکھنا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے سخت الفاظ، اب سخت الفاظ کیونکہ یہ درجہ تھوڑا سا بڑھ گیا، گمراہی کا درجہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اب یہاں پر صرف اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی محبوب ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنا معاشرہ وہ بھی عزیز ہے، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 5 آیت نمبر 65 سورۃ النساء، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، کئی مرتبہ آپ نے آیت سنی، فلا اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں لا لگایا ہے کہ یہ جو نظریہ اور یہ جو ذہن انسان نے بنایا کہ میں دونوں کو نال لے کے چلوں گا، میں دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں فلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وربک، الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے، وربک اے محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین قسم نہ بھی اٹھائیں، اللہ کی بات حق سچ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن یہ بات اتنی عام تھی، یہ آگے مضمون ہی اتنا عام تھا کہ اللہ کو قسم اٹھانی پڑی، وہ قسم بھی اپنی آپ کی کہ وربک محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 شرطیں لگا دی۔ پہلی شرط حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے اندر پہلی شرط نہ پائی جائے آپس کے اختلافات میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں، آپس کے یہ اختلافات میں اے محبوب آپ کو جج اور فیصل نہیں مان لیتے۔ آج ہم کسی کے سامنے حدیث بیان کر اور چھڈو جی حدیث دیکھو فلاں امام نے کیا فرمایا، اے فلاں بزرگ نے کی لکھا ہے، فلاں امام کا کیا فتویٰ ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن اور پکے سچے کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبوب اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہیں مان لیتے۔ دوسری شرط ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو اللہ کے نبی کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے حالانکہ وہ میری طبیعت کے خلاف ہو، میں نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتا ہوں،
لیکن اللہ کے نبی کی یہ حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے، میری طبیعت کے خلاف ہے، اللہ نے کیا شرط لگا دی، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، محبوب آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے خلاف ان کے دل کے اندر کوئی رتے برابر بھی کوئی ناگواری، کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تنگی آ گئی کہ نہیں یار میرا امام تھے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، میرے امام نے تو یہ لکھا ہے، میرا مفتی تو یہ فرماتا ہے، لیکن رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، تو تنگی آ گئی دل میں، سر آپ اللہ کے ہاں آپ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہیں۔ تیسری شرط جی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صرف یہی نہیں کہ مان لیا دیکھ لیا، بلکہ آپ کے اس فیصلے کو، آپ کی اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی کنبہ قبیلہ ٹوٹتا ہے لاکھ بار ٹوٹے، آپ سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے 1000 بار ٹوٹ جائے، یہ قیامت والے دن میں ٹوٹ جانی ہے، دنیا کے اندر ٹوٹتی ہے 1000 بار ٹوٹے، قیامت والے دن جس نبی نے کام آنا ہے آپ کا حق بنتا ہے اس دنیا کے اندر اس کی سنتوں کو، اس کی حدیثوں کو سینے سے لگا لیں، ورنہ یہ رشتہ دار، یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ یار، یہ دوست، یہ سارے بھاگنے ہیں آپ سے، مجھ سے، آپ سے سب نے بھاگنا ہے۔ ہمیں وہاں پر جو کام آئے گا، ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، لیکن شرط یہ ہے دنیا کے اندر ہم نے اپنے محبوب کی فرامین کو، اپنے محبوب کی سنتوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہم کنبے، قبیلے، خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو خوش رکھا، نبی کی احادیث کو اور نبی کی سنتوں کو چھوڑے رکھا، کس منہ سے ہم نبی کے پاس جائیں گے؟ تو اس لیے جی یہ دوسری قسم کے لوگ تھے جو کہ کمزور ایمان والے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو کہ روایتی مسلمان ہیں، جو مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، جو دیوبندی اس وجہ سے ہے کہ وہ دیوبندیوں کے گھروں میں پیدا ہوا، جو بریلوی اس وجہ سے ہے کہ وہ بریلویوں کے گھروں میں پیدا ہوا، جو اہل حدیث اس وجہ سے ہے کہ اہل حدیثوں کے گھروں میں پیدا ہوا۔ نہ وہ سوچتا ہے، نہ وہ سوچتا ہے، نہ وہ تحقیق کرتا ہے، نہ یہ تحقیق کرتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ یہ پڑھتا ہے، نہ قرآن کو ترجمے سے وہ پڑھنے کے لیے راضی ہے، نہ قرآن کو ترجمے سے یہ پڑھنے کے لیے راضی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذرا اور سخت الفاظ اور ذرا اسٹرانگ الفاظ کہ جنہوں نے اسلام کو تو مانا کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، اسلام کو تو مانا لیکن اپنی پسند کا، اسلام کو تو مانا لیکن کسی بزرگ کی پسند کا کہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کا یہ قول ہے اور فلاں کا یہ فتویٰ ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے جن کے سامنے یہ حدیث پیش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع کے شروع میں، رکوع سے بعد اور دوسری رکعت، تیسری رکعت کے شروع میں، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، اے تو حکم دکھاؤ، اے ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ آپ ان کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی دکھائیں گے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ کہیں گے تھے امام کا لفظ دکھاؤ، یعنی نبی کی اتباع نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کہ جو میں لفظ کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے بیٹھ کر جلسہ استراحت کر کے پھر اٹھتے تھے، وہ کہیں گے نہیں اے تھے رسول اللہ بوڑھے ہو گئے تھے اس وجہ سے کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی وہ حدیث بھی رات ہے۔ اس کے لیے نا میں اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا 4تھی کلاس میں، تو ہمارے قریب ایک اہل حدیثوں کی مسجد تھی تھوڑے سے فاصلے پر، تو وہاں پر کچھ اہل حدیثوں کی دکانیں تھیں، وہاں پر آیا جایا کرتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جی اہل دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کچھ گفتگو شروع کر دی، بس قصہ مختصر جی مناظرہ طے ہو گیا۔ مناظرہ طے ہوا، مناظرہ اس بات پر تھا جی کہ رسول اللہ کی اتباع کون کر رہا ہے، دیوبندی کر رہا ہے یا کہ اہل حدیث کر رہا ہے۔ خیر قصہ مختصر میں اس وقت 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا دیوبندیوں کے پاس، جو کہ یہ یعنی کہ میرے کنورٹ ہونے کا جو سبب بنا مین، میں چلا گیا۔ اب وہاں پر جو اہل حدیث مولانا صاحب تھے نا لو جی، اس کے بعد نہ اس سے پہلے میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ جو بھی روایت پیش کرے رفع الیدین کی، میں کہوں ایسے حکم دکھاؤ، وہ اگلی روایت پیش کرے میں کہوں یہاں پر ہمیشہ کا لفظ دکھائے، وہ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث پیش کرے میں کہوں گا یہاں امام کا لفظ دکھاؤ۔ تو خیر جی انہوں نے ساری میری باتیں سنی، آخر میں انہوں نے ایسے الفاظ بولے کہ سر جو میرے اوپر بجلی بن کے گرے۔ وہ کہنے لگے عبداللہ بخاری جی اے پھر نبی دی اتباع تینا نہ ہوئی، پنجابی بولتے تھے، پنجابی میں کیا یار انہوں نے الفاظ بولے، آج بھی وہ الفاظ جب میرے کانوں میں گونجتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار بندے نے 1000% بات درست کی ہے کہ عبداللہ بخاری جی اے نبی دی اتباع تینا نہ ہوئی پھر کہ میری پسند کا لفظ مجھے دکھائیں،
میری پسند کا مجھے لفظ دکھائے۔ پھر انہوں نے آگے بات کی کہ جیسے کہ رسول اللہ کے دور کے اندر رسول اللہ معجزات والے تھے، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، محبوب کی یہ انگلیوں سے پانی جاری ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں یہ معجزات نہیں چاہیے، ہمیں ہماری پسند کا معجزہ چاہیے۔ کہ عبداللہ بخاری جی آپ بھی دیکھیں، نبی کی اتباع کا نام تو لیتے ہیں لیکن پسند اپنی آپ آگے رکھتے ہیں کہ نہیں، نبی کی حدیث تو ہے رفع الیدین کی، اس میں حدیث میں میری پسند کا لفظ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ نبی کی حدیث تو ہے رفع الیدین کی، لیکن اس میں میری پسند کا لفظ حکم نہیں ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محبوب آپ کی پسند کا لفظ بول کے جاتے تب آپ نے اتباع کرنی تھی۔ سر یہ الفاظ جو تھے نا جی، یہ کہنے کو تو بڑے شوق سے ہیں، لیکن ایک وہ بندہ جو کہ اس مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور جس کے سامنے ساری روایات یہ گزری ہوئی ہوں اور اس نے پڑھی بھی ہوں، اس کے سامنے یہ کہا جائے یار یہ نبی دی اتباع تھی کوئی نہ ہوئی، یہ تو پھر اپنے نفس کی اتباع ہوئی کہ نہیں میری پسند کا لفظ اس میں دکھائے۔ سر اس کے بعد پھر اس کے سامنے ان مولانا صاحب کے سامنے تو میں ہار کوئی نہیں مننی، کیونکہ مناظرے میں یہی ہوتا ہے ہار نہیں مننی، لیکن چھپ چھپا کر لوکا کے میں رفع الیدین شروع کر دیتا تھا کہ واقعتاً یار بات تو درست ہے بندے کی کہ ہم اپنی پسند کا جو بھی نبی کی حدیث آ جائے ہم اس میں اپنی پسند نہیں، یہ لفظ دکھاؤ، اس میں اور حدیث لے کر نہیں، اس میں یہ لفظ دکھائے۔ یعنی ہم نے نبی کی احادیث کو، نبی کی سنتوں کو نہیں ماننا، اس میں اپنا پسند دیکھنی ہے کہ اپنی پسند کیا ہے، میرے امام نے کون سا لفظ دکھا ہے، میرے مفتی نے اس میں کون سا لفظ کی مانگ کی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور کیونکہ یہ معاملہ اور سخت آ گیا تو الفاظ بھی اس قسم کے سخت آنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو جو کہ نبی کا نام لے کر نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر بھی اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ یا تو ان کے اوپر اللہ کو فتنہ مسلط کر دے یا پھر ان کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ گمراہی بڑی تھی، گمراہی کا لیول بڑھ گیا تو ادھر سے اللہ کے الفاظ بھی ذرا سخت ہو گئے کہ ان تصیبہم فتنۃ، یا تو تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے کہ نام نبی کا، کلمہ نبی کا اور پسند اپنی، حدیث نبی کی، اس میں الفاظ اپنی پسند کے، اور نماز نبی کی اور اس میں پسند اپنی کر رکھ رہے ہو۔ ان تصیبہم فتنۃ، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیا جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے عزیزو وقت مختصر ہے، 5واں اور آخری طبقہ، یہ انتہائی خطرناک چیز، سب سے جو بڑے درجے کی گمراہی وہ اس طبقے میں ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ کہ جنہوں لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کہ جنہوں نے دین صرف ناچ گانے کا نام رکھ لیا اور وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حق بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کئی لوگوں کے، آپ میں نام نہیں لیتا، وہ ایک مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں انگلیاں، کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اس کے خلاف ہمارے لیے سننا، ہمارے کانوں میں انگلیاں ہیں، ہم اس کے خلاف سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی اس قدر کہ ایک شخص کے پیچھے چلے گئے، ایک فرقے کے پیچھے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا بھی ان لوگوں کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اور پھر کس طرح کے مسائل کہ رسول اللہ تو بیان فرمائے کہ جہاں پر درد ہو تو وہاں پر درد کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، لیکن وہی اعلیٰ حضرت کا پیروکار وہ کیا کہتے ہیں؟ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دادا صاحب کی گوڑی، وہی اندھیری رات اور فلاں فلاں فلاں۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے حق بات سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ایسے جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اور زیادہ سخت الفاظ استعمال کیا نبی کی اتباع کے لیے، کہ کلمہ نبی کا اور اتباع اپنے بزرگوں کی، کلمہ نبی کا، دین نبی کا، شہادت نبی کی، اذان میں شہادت اور گواہی نبی کی، لیکن جب اسی نبی کے بارے میں حدیث سنائی جائے تو کانوں میں انگلیاں۔ اللہ فرماتے ہیں جی 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ہدایت کا پتہ چلنے کے بعد، نبی کی حدیث سامنے آنے کے بعد بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے
پتہ چل گیا یار رسول اللہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے اور میں اس طریقے کی مخالفت کر رہا ہوں، پھر بھی بات نہ آیا تو پھر کیا ہے جی اس کے لیے نولیہ ما تولی، دنیا میں یہ سزا ہوگی، نولیہ ما تولی، جس چیز کو وہ دین سمجھ کے بیٹھا ہے وہ اسی کے لیے مزین کر دی جائے گی، وہ اسی کو دین اور اسی کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگا، اسی کو وہ حق سمجھ کے بیٹھا ہوگا حالانکہ وہ گمراہی ہوگا۔ اور دوسری آخرت میں سزا وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو اٹھا کر قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے عزیزو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو چار طبقے اور جو چار گروہ، چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ چاروں کی چاروں آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں، مضمون اور موضوع ہمارا کیا تھا؟ کلمہ نبی کا اور اتباع اور پیروی اپنے بزرگوں کی۔ اگر تو آپ ان چاروں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں آتے ہیں تو جی ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہمیں یہ اسی دنیا میں ہی غور و فکر کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام ہمارا مسلمانوں والا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے، ساری زندگی مسلمانوں والی گزاریں اور مریں تو جنازہ بھی پڑھایا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے، لیکن انجام یہ ہو کہ رب کریم اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس ساری زندگی مشکلات جھیلنے کا؟ تو اگر ان چاروں لوگوں میں سے، چاروں گروہوں میں سے کسی گروہ میں آپ کے رشتہ دار کا، آپ کے کسی خاندان کے فرد کا، کسی قبیلے کے فرد کا شمار ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ جی بھائی معاملہ بہت خراب ہے، آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یہ بھی نبی کا راستہ ہے، چاروں یہاں کتنے یہ بھی نبی کا راستہ ہے، یہ بھی نبی کی طرف لے کے جانا، نہ سر، اللہ نے چار نہیں، اللہ نے ایک ہی بھیجا ہے، ہم بھی چار چار کی رٹ لگایا کرتے تھے، ان چار نے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہے، یعنی ائمہ کا کوئی قصور نہیں، اماموں کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی زندگی میں کہہ کر گئے کہ اگر ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فعل وہ حدیث کے خلاف ہو جائے ہم بری ہیں، وہ امام اپنی عزتوں کے ساتھ بری ہیں، لیکن اس تقلید نے بیت اللہ کے اندر سر چار مصلے، 400 سال تک وہاں پر چار مصلے تھے، مالکی، شافعی، حنبلی، اور یہ چار وہاں پر مصلے تھے۔ ہم کس منہ سے ان کو عیسائیوں کو کہتے تھے تمہاری تو 4 انجیلیں، وہ آگے سے ہمیں تانا دیتے تھے تم ہمیں 4 انجیلوں کا تانا دیتے ہو، تمہارے تو 4 مصلے بیت اللہ کے اندر۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا ہوا ہے، وہ ہم سے پہلے یہ بدعت اور یہ خرافت اور یہ بدعت ختم ہوگی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن عزیزو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا خود محاسبہ کرنا ہے کہ جو اس گمراہی کے اندر رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کی پیار اور محبت کے ساتھ اس کو بتائیں اور اس کو سمجھائیں۔